لوگ ہی بچ پائیں گے. تنہائی کیسی ہے, ہاتھوں میں موبائل ہے, کس طرح بے دینی کی طرف جا رہے ہیں. میرے بھائیوں, ہماری بہن بیٹیاں جو کسی کے سامنے آ کر آتے ہوئے شرماتی تھی, آج موبائل پر اپنا پورا سب کچھ جو سوشل میڈیا پہ وہ جانتے ہوں. یہ عالمگیر فتنہ ہے. نچلی سطح پر چلے جاؤ, اوپر کی سطح پر چلے جاؤ, پڑھنے والے دیکھ لو, پڑھانے والے دیکھ لو, عوام الناس پہ دیکھ لو اور مجھ جیسے کو دیکھ لو. عالمگیر فتنہ, فتنۃ مستطیلہ. ایک چھٹا فتنہ ہے جو قرب قیامت میں آئے گا اور آ رہا ہے, دھڑا دھڑا آ رہا ہے. فتنۃ الوقائع. عجیب عجیب قسم کے فتنہ آئیں گے جو لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے. مثلا ابھی ہم 2-4 ہوئے ہیں 6 سال پہلے ایک فتنے سے, کورونا کا فتنہ. کوئی سمجھ سکتا اس کو کیا تھا؟ وہ سارا ہندوستان بلکہ سارا عالم جام ہو گیا. کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ فتنۃ الوقائع. او بھائیو, میں اس وقت بیمار تھا اور مجھے دوا لینے کے لیے آنا تھا انور سے میرا علاج چل رہا تھا. تو انور کی پولیس نے انور میں داخل نہیں ہونے دیا. آدھار کارڈ دکھاؤ صاحب, بھرت میں جاؤ, بھرت کو انور میں جا رہا, ہمارے شہر میں جا رہا. ایک آدمی دوسرا آدمی کو اپنے گاؤں میں نہیں گھسنے دے رہا تھا. ایک صوبے سے دوسرے صوبے نہیں جا سکتے, ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں جا سکتے. اس طرح کے فتنے, یہ ایک فتنہ آیا ہے جس کو ہم سمجھ ہی نہیں پائے. اور اس طرح کے فتنے آئیں گے اور فتنے آئیں گے. اللہ حفاظت کرو. یہ ہے مسئلہ. معاشرے میں یہ تمام مسائل ہیں, یہ خرابیاں ہیں. اب آؤ حل کی طرف. کریں کیا ہے؟ مسائل ہیں, کوئی ہے اس کا انکار کرنے والا ہے؟ اگر ان کی تشریح میں جاؤ تو بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں, لیکن میں نے اشارہ کیا. اب حل کی طرف آتے ہیں. حل کیا ہے؟ ایک حل ہے حدیث میں, جو حدیث پڑھی. بھائی پیغمبر نے فرمایا آج بہت فتنے, آج کی رات بہت فتنے اترے, کتنے خزانوں کے دہانے کھلے گئے. اس کے بعد پیغمبر نے کیا کہا؟ ایقظوا صواحب الحجر. ان کو جگاؤ. یہ کیا کریں گی؟ نمازوں میں مشغول ہو جائیں, نمازوں میں مشغول ہوں. فتنے کے موقع پر آدمی عبادات میں مشغول ہو تو فتنوں سے بچیں گے. میں نے اس کو نام دیا ہے کہ پہلا طریقہ فتنوں سے بچنے کا ہے تعبد, عبادت میں مصروف ہونا. یہ کہاں سے نکلا؟ ایقظوا صواحب. پیغمبر کا معمول یہ تھا کہ پورے سال آپ تہجد پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے, لیکن ازواج مطہرات کو کبھی نہیں جگاتے سوائے رمضان کے آخری عشرے. رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف میں ہوتے تھے, تو یہی بات ایقظوا صواحب الحجر, بے حجر والے کو جگا. صرف 10 دن 10 رات, باقی پورے سال آپ ازواج مطہرات کو نہیں جگاتے تھے. حدیث پڑھیے نا, سب تو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, عائشہ آپ کے بستر پر لیٹی رہتی تھی. سجدے میں جب جاتے تھے, سجدے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, عائشہ کے پاؤں کا ہاتھ لگاتے تھے, آپ پاؤں کھینچ لیتے تھے, نماز سجدہ کرتے. یعنی عائشہ سو رہی ہیں, آپ کبھی نہیں جگاتے تھے, کبھی بھی ازواج مطہرات. لیکن اس رات کو رمضان کے علاوہ آپ نے کہا فتنے اترے ہیں, کوئی ہے جو ان کو جگائے تاکہ یہ فتنوں سے بچ جائیں. یعنی فتنوں سے بچنے کا طریقہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو عبادات میں مصروف کرے. فرض کر لیجیے ہم سنن قبلیہ اور سنن بعدیہ اور فرائض کو ادا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں, اور فتنے آ رہے ہیں, تو آج سے ہم سب اپنی عبادات کی مشغولیات کو بڑھا دیں. مثلا تلاوت نہیں تھی, تلاوت شروع کر دیں. ذکر نہیں تھا, صبح شام کے اذکار شروع کر دیں. اوابین نہیں پڑھ رہے تھے, اوابین پڑھنا شروع کر دیں. اور جو اور طرح کی عبادات ہو سکتی ہیں ان تمام عبادات میں اضافہ کریں تو فتنوں سے بچیں گے. یہ کہاں سے سمجھا؟ ایقظوا صواحب الحجر سے. دوسرا طریقہ, اس کا میں نے نام رکھا اپنے الفاظ میں تعاقب. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی, اس میں باقاعدہ انسان کے جو امراض ہیں, معاشرے کی خرابیاں, ان کا تذکرہ ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اس کے فوراً بعد آیت ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. ہم جس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں, علماء دیوبند یا اہل السنہ والجماعہ, ان کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کی تمام آیات میں ربط ہے. دیکھو بیان القرآن حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا, ہر آیت کے موقع پر حاشی کیا لکھتے ہیں؟
ربط آیات پڑھا ہے، آیات کا ربط یعنی تمام آیات قرآنیہ میں باہم ربط ہے. تو جب قساوت قلب کی بیماری کا تذکرہ آیا یعنی معاشرے میں پائے جانے والی خرابیوں کا تذکرہ آیا، اس کے فوراً بعد جو آیت آئی ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اس میں ان امراض کا علاج ہے، اس میں اس مرض کا علاج ہے. علاج کیا ہے؟ تمثیل میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ لوگوں اچھی طرح غور کرو. اللہ رب العالمین کا نظام اور قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ فرما دیتے ہیں، بنجر زمین کو قابل کاشت بنا دیتے ہیں. پھر فرمایا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. یہ نشانیاں اللہ اس لیے بتا رہا تھا کہ تم سمجھو. اس آیت کریمہ میں خاص بات بتائی گئی، اس کو سمجھو. کیا ہوتا ہے؟ زمین جب